يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت في مرضات الله لحقره يوم القيامة رواه أحمد۔ عتبہ بن عبید سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک برابر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے سجدے میں پڑا رہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی وہ حقیر سمجھے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں چونکہ حقائق سے واقف نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں کے سامنے حقیقت منکشف نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں وہ کبھی نیکیوں کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس نے کچھ زیادہ نیکیاں نہیں کی ہوتی، کبھی گناہوں کو بہت ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب قیامت میں پہنچے گا، جزا و سزا کا منظر دیکھے گا، عذاب اور جو ثواب ہے ان کو دیکھے گا، تو اس کے سامنے حقائق منکشف ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو اپنے اعمال قیامت کے دن بالکل حقیر معلوم ہے۔ نفس و شیطان انسان کو بسا اوقات نیکی پر یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ تم نے بہت نیک عمل کر لیے، زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے وہ گناہ سے مایوسی پیدا کرتے ہیں، نیکی سے تکبر بھی پیدا کرتے ہیں، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ شخص پکڑ میں آئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس دنیا کے اندر انسان کو جو کوئی خوشی، راحت یا چین نصیب ہو رہا ہے وہ حقیقی نہیں، وہ عارضی ہے، اور اس کو جو غم، مصیبت، پریشانی لاحق ہو رہی ہے وہ بھی حقیقی نہیں ہے، عارضی ہے۔ قیامت پہ جو اس کو ثواب ملے گا وہ حقیقی ہوگا، دائمی ہوگا، جو سزا ملے گی وہ حقیقی ہوگی، وہ دائمی ہوگی، کفار کو جیسے ہوگا۔ اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک شخص، اس کو ساری زندگی اس دنیا کے اندر غموم و حموم کا سامنا ہو، لیکن کل قیامت میں اس کو جنت کی نہروں سے ایک غوطہ دے کر نکال کر پوچھا جائے تمہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو وہ جواب میں کہے گا مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ ایک جنت کے غوطے سے سب کچھ بھول جائے۔ اور اگر اس دنیا کے اندر اس کو خوب چین، سکون، راحت نصیب ہوا ہو، اور اس کو قیامت کے دن جہنم کے جو آگ کی خندقیں ہیں اس میں سے ایک غوطہ دے کر نکالا جائے، تو اس وقت اس سے پوچھا جائے تمہیں کوئی کبھی راحت ملی ہے؟ وہ کبھی راحت نہیں ملی۔ حالانکہ اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں، کبھی تو وہ پریشانیوں کی وجہ سے خودکشی کر رہے، کبھی مصیبتوں کی وجہ سے خودکشی کر رہے، شاید وہ ان مصیبتوں کو حقیقی مصیبت سمجھ رہے ہیں۔ چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا کہ بیماریوں سے بچنے کی خاطر یا اس کے اندر مایوس ہو کر خودکشی کر لی، حالانکہ وسائل سب کچھ ہے، سب کچھ موجود۔ تو اس دنیا میں اللہ نے جو صبر رکھا ہے نا، یہ مصیبتوں کے اوپر صبر رکھا ہے، اور اس پر اللہ اجر دیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کبھی بھی اپنی ہمت کو کوتاہ نہ کرے، چھوٹی نہ کرے، بلکہ اپنی ہمت کو جوان رکھے، اللہ سے عافیت کا سوال کرے۔ اگر مصیبت آ جائے تو صبر کے ساتھ اس کو جھیلے، اور یہ سمجھ کر کہ آخرت میں جو حقیقی نعمت ملنی ہے وہ اصل ہے، دنیا کی تو سب چیزیں عارضی ہیں۔ اپنے نفس کو بھی سمجھائے اور اس طرح کی حرام موتوں سے بچے۔ اب بچنے کے لیے وہ اس دنیا کی تکلیف سے بچنے کے لیے آخرت کی اتنی بڑی تکلیف مول لے رہے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جو آدمی اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن تک وہی کام اپنے ساتھ کرتا رہے گا۔ یعنی جس طرح اس نے اپنے آپ کو مارا ہے اسی طرح قیامت تک اپنے آپ کو مارتا رہے گا، اس کی سزا یہ ہوگی۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ جو خودکشی کرے تو علماء صلحاء اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے، عام عوام نماز جنازہ پڑھ لیں، تاکہ لوگوں کے اندر یہ بات آئے کہ اگر ہم نے یہ حرکت کی تو یہ اللہ کے نیک بندے ہماری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ بہرحال ہے تو وہ مسلمان، اگر تو اس نے غلطی کی ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کے دعائے مغفرت کی جائے گی، لیکن حکم علماء صلحاء کو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھ کر ایسے لوگوں کو تقویت نہ پہنچائے کہ آئندہ کی اور ہی ہمت کرے۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو نعمتیں حاصل ہوں ان پہ شکر ادا کریں، اگر کوئی کسی مصیبت میں ہے تو اللہ سے عافیت کا سوال کرنے کے ساتھ ساتھ صبر کرے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو آخرت میں بے حساب اجر نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔